آپ کے اپنے پیارے آپ کے والدین ہیں، آپ کی اولاد، آپ بہن بھائی، آپ جتنا مخلص ہو کر اس کے لیے دعا کریں گے کوئی تیسرا نہیں کرتا۔ قبر پر فاتحہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قبر کے پاس پہنچیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ آپ جب قبر والے کے پاس پہنچیں تو سب سے پہلے آپ نے قبر والے کو سلام کہنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی سلامتی ہو تم پر قبر والو۔ سلام کرنے کے بعد پھر آپ نے قبر کے سرہانے یعنی سر کی جانب سے کھڑے ہونا یا بیٹھنا نہیں ہے۔ جو علماء نے مصعب طریقہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاؤں کی جانب آئیں گے تاکہ قبر والے کو سر اٹھانے کی حاجت نہ رہے۔ تو قبر پر آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان پر اصحال ثواب کرنا، فاتحہ خوانی، ختم درود، دعا، مسنون دعائیں ہیں، ذکر اذکار ہیں وہ پڑھنا اور ان کی روح تک پہنچانا۔ قبرستان جو ہے یہ عبرت کی جگہ ہے، عبرت حاصل کرنی ہے کہ آج یہ قبر میں چلے گئے تو کل کو ہم نے بھی قبر میں آنا ہے، لیکن لوگ فیشن کے طور پر جاتے ہیں، بن سور کر خواتین جاتی ہیں تو یہ شریعت میں منع ہے۔ خواتین کا تو ویسے بھی قبرستان بغیر پردے کے جانا منع ہے، ہاں پردے کی حالت میں جا سکتی ہے، جس طرح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جاتی تھیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا پھر بھی آپ جاتی تھیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو پہلے آپ بغیر پردے کے جاتی تھیں، پھر آپ پردہ کر کے جاتی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا اب کیا وجہ؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے میرے شوہر اور میرے والد کی قبر انور تھی تو ان سے کیا پردہ، اب جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک آ چکی ہے تو اب ان سے پردہ کر کے جاتی ہوں۔ تو عورت قبرستان حاجت کے سبب جا سکتی ہے، مطلب ضرورت کے تحت اپنے پیاروں کی قبر پر جاتی ہے، زیارت کے لیے جاتی ہے، وہ اصحال ثواب دعا کے لیے جاتی ہے، تو پردہ حالت میں جائے، پردہ حالت میں جائے، جس کام کے لیے جاتی ہے وہ کام کر کے فوراً واپس آئے، نہ کہ وہاں پر فیشن لوگوں کو دیکھنا، بن سنور کے جانا۔ یہ عبرت کی جگہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قبرستان جانے کا مقصد جو ہے ان کے لیے اصحال ثواب دعائے مغفرت کرنا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کے درجات بلند فرمائے گا، اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں بھی ہوں گی جو اس نے نہیں کی ہوں گی، تو وہ پوچھے گا مولا یہ نیکیاں کس عمل کے سبب؟ تو اللہ پاک فرمائے گا تمہاری اولاد تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی تو ان دعاؤں کا یہ صلہ ہے، یہ پہاڑ کے برابر انہیں اجر ملے گا۔ تو اصحال ثواب کرنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کرو، انہیں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں جاتی۔ لوگ کیا کہتے ہیں، مہنگے مہنگے ٹائل، بڑی بڑی آسائش نمائش کے طور پر ماربل لگاتے ہیں قبروں پر، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں نشان کے طور پر آپ کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، جتنے پیسے آپ ماربل پہ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، انہی پیسوں سے آپ ان کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام کر دیں، کسی غریب کی ضرورت پوری کر دیں، کسی طالب علم کو دینی کتب لے دیں، مسجد میں قرآن پاک لے کر رکھ دیں اور اس کا ثواب ان کی روح تک پہنچائیں، یہ اس کا ثواب انہیں ملے گا۔ یہ مہنگی مہنگے ٹیلیں، اس کا انہیں کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا لوگ کچھ خرافات کرتے ہیں، قبروں کے اوپر جو ہے وہ پانی چھڑکتے ہیں کہ اس سے ثواب ہوگا، میت کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں اس بات کو آپ یاد رکھیں، قبروں پر پانی چھڑکنے کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو ایک فضول خرچی ہے۔ ہاں تب آپ قبروں پر پانی چھڑک سکتے ہیں جب قبر کے قریب ہی کوئی پودا ہو یا کوئی درخت ہو، آپ اسے پانی دینے کے لیے جو ہے اس پر پانی چھڑکتے ہیں، ورنہ قبر کے اوپر پانی چھڑکنے سے میت کو کیا ملے گا؟ اگر وہ نیک ہے، اس کے نیک اعمال تھے، وہ جنتی ہے، تو اسے پانی کی کیا ضرورت؟ اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے اپنے پیاروں کی قبر پر خود ہی ختم شریف پڑھ دینا ہے، کسی دوسرے کا محتاج ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جس طرح آپ اپنے پیارے کے لیے خلوص دل سے مخلص ہو کر دعا کریں گے، ختم پڑھیں گے، دوسرا کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ آپ کے اپنے پیارے، آپ کے والدین ہیں، آپ کی اولاد، آپ بہن بھائی، آپ جتنا مخلص ہو کر اس کے لیے دعا کریں گے کوئی تیسرا نہیں کرتا۔ تو آپ نے خود ہی دعا کرنی ہے، ختم شریف پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، آپ نے جو آپ کو ذکر اذکار، دعائیں، مسنون، قرآن پاک کی آیاتیں یاد ہوں آپ نے وہ تلاوت کر لینی ہے، چاروں کل شریف پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، کلمہ شریف پڑھ لیں، اسی طرح جو دعائیں آپ کو یاد ہیں آپ انہیں پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا، پھر ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا مانگے کہ یا اللہ جو میں نے ذکر اذکار کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، یا اللہ جو کچھ پڑھا اس سب چیزوں کا ثواب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جتنے بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں، سب کی روح کو ثواب پہنچاتا ہوں، پہنچاتی ہوں، قبول فرما۔ خصوصاً جس کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، یعنی جس قبر کے پاس آپ بیٹھے ہیں اس کا نام لیں، یا اللہ اس فلاں کی، یا میرے بھائی کی، یا بہن کی، یا ماں کی، یا باپ کی اگر فوت ہو چکا ہے تو ان کا نام لیں، یا اللہ ان کی روح تک ثواب پہنچاتا ہوں، پہنچاتی ہوں، قبول فرما۔ اس طرح مخلص دل سے جس طرح آپ دعا مانگیں گے تیسرا نہیں مانگے گا، اس طرح آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ ان کے لیے قبر میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ تو اپنے مرحومین کو مرنے کے بعد بلا نہیں دینا چاہیے، یاد رکھیں اگر آج آپ مرنے کے بعد اپنے والدین کو بلا دیں گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کو بلا دے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔